وحده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرف من البحر ورشف من الديام منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے پڑھے۔ آج کی محفل کے دو حصے ہیں، ایک تو محترم جناب بھائی محمد حفیظ، بھائی محمد حنیف اور بھائی رحمت علی، ان کی والدہ اور چاچا جی عنایت علی، ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، اور دوسرا محترم جناب بھائی محمد حفیظ صاحب کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، تو اس کی خوشی کا بھی پروگرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکان بھی عطا کر دیا، اور کہہ رہے تھے کہ جب مکان بنے گا پھر انشاءاللہ اکٹھی محفل کروائیں گے۔ آج وہ محفل کا اہتمام بھی ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، مرحومہ کے لیے کفارہ سیئات اور دین نجات فرمائے، اللہ اس گھر میں باعث برکت اس محفل کو بنائے، اور اس محفل کی برکتیں اس گھر پہ شامل حال فرمائے۔ حضرات دی وقار قرآن پاک کے جو لفظ پڑھے، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پورا قرآن نبی کی نعت ہے، بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کے تذکرے ہیں، آقا کریم کے جود و نوال کے تذکرے ہیں، کبھی محبوب کی گفتار کی بات ہے، کبھی آقا کی رفتار کی بات ہے، اور کبھی آقا کے کردار کی بات ہے، اور کبھی مدنی منٹھار کی مکی زندگی کا ذکر ہے، کبھی آقا کی مدنی زندگی کا ذکر ہے، کہیں حضور کے بدر کے تذکرے ہیں، کہیں آقا کی احد کی زندگی کے تذکرے ہیں، اور قرآن کے کسی جگہ پہ سرکار کے حنین کے تذکرے ہیں، کہیں خیبر کی وادی کے تذکرے ہیں، کہیں تبوک کے تذکرے ہیں، کبھی عرش نور پہ جانے کے تذکرے ہیں، کبھی فرش پہ آنے کے تذکرے ہیں، کبھی غار ثور کی خلوتوں کے تذکرے ہیں، اور کہیں غار حرا کی جلوتوں کا ذکر ہے۔ پورا قرآن حضور کی نعت ہے، اور ہم تو کہتے ہیں آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ اسے زمین و آسمان کے درمیان والا خلا جتنا ہے نا بھر کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اتنی نیکیاں ہوں تو پھر بھی بندہ سستی کرے، توجہ کرو۔ فرمایا آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ و شمس کے جلال کی باتیں کرے، شوق کی باتیں کرے، ذوق نہاں تازہ کرے، شوق کی باتیں کرے، ذوق نہاں تازہ کرے، چارہ درد دل بے حال کی باتیں کرے، فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا فاصلہ، فرش سے تا عرش جس کو ایک قدم کا فاصلہ، اس حسین ہاشمی کی چال کی باتیں کرے، اس حسین ہاشمی کی چال کی باتیں کرے، کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا، کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا، زیست کے عنوان کے اقبال کی باتیں کرے، کوئی قصہ، وہ نبی کے معراج کا قصہ ہو، وہ نبی کے میلاد کا قصہ ہو، وہ آقا کے عرشوں پہ جانے کا قصہ ہو، یہ بھی سارے نہیں بول رہے، وہ آقا کا عرشوں پہ جانے کا قصہ ہو، وہ فرشوں پہ آنے کا قصہ ہو، وہ آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے کا قصہ ہو، وہ کھاری کنویں میٹھے کرنے کا قصہ ہو، سبحان اللہ، حضرت علی کی اشوب چشم کو ختم کرنے کا قصہ ہو، وہ حضرت قطادہ کی آنکھ کو ٹھیک کرنے کا قصہ ہو، وہ حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کرنے کا قصہ ہو، وہ حدیبیہ کے دن اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے کا قصہ ہو، وہ نبی کے سر پہ بادلوں کا سایہ کرنے کا قصہ ہو، وہ درختوں کے سجدے کرنے کا قصہ ہو، وہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کے کلمے پڑھنے کا قصہ ہو، وہ جانوروں کے سجدے کرنے کا قصہ ہو، وہ نبی کی ولادت کے وقت ستاروں کے جھک جانے کا قصہ ہو، وہ نبی کی ولادت کے کعبے کے سجدے کرنے کا قصہ ہو، وہ نبی کے بلانے پہ بادلوں کے آنے کا قصہ ہو، پھر پورا ہفتہ برس کے اسی نبی کے اشارے پہ بادلوں کے واپس جانے کا قصہ ہو، وہ ہرنی کو چھڑانے کا قصہ ہو، اس کے بچوں کو واپس لانے کا قصہ ہو، وہ حضرت ابو بکر کی پنڈلی سے زہر کو ختم کرنے کا قصہ ہو، وہ بدر کا قصہ ہو، وہ احد کا قصہ ہو، وہ حنین کا قصہ ہو، وہ تبوک کا قصہ ہو، وہ یرموک کا قصہ ہو، ارے وہ خیبر کا قصہ ہو، وہ مصطفیٰ کے والضحیٰ کے مکھڑے کا قصہ ہو، واللیل کی سونی زلفوں کا قصہ ہو، وہ علم نشرہ کے پیارے سینے کا قصہ ہو، وہ مار عمید کے سونے بازوؤں کا قصہ ہو، وہ ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کا قصہ ہو، وہ وجہ اللہ کے چہرے کا قصہ ہو، وہ لا اقسم بہذا البلد کی چال کا قصہ ہو، وہ طٰہٰ کی سونی پیشانی کا قصہ ہو، وہ یاسین کے پیارے دانتوں کا قصہ ہو، وہ لب لالی کا قصہ ہو، خط مشکی کا قصہ ہو، زلف عنبری کا قصہ ہو، وہ چشم نرگسی کا قصہ ہو، وہ رحمت للعالمین کی شان کا قصہ ہو، وہ والعصر کا قصہ ہو، یا والفجر کا قصہ ہو، یا والنجم اذا ہوا کا قصہ ہو، یا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کا قصہ ہو، یا لا اقسم بہذا البلد کی چال کا قصہ ہو، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کا قصہ ہو، یا لعمرک فی سکرتہم یاہون کا قصہ ہو، وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام کا قصہ ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان کا قصہ ہو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کا قصہ ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کا قصہ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا کا قصہ ہو، وَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کا قصہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا قصہ ہو، کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا، کوئی قصہ چھیڑ دے حسن ازل کے نام کا، زیست کے عنوان کے اقبال کی باتیں کرے گا، تو سارا قرآن نبی کی نعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس محبوب کی شان، یہ جو قرآن ہے یہ محبوب کی شان ہے، اللہ تبارک تعالی اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ پہلے بھی انبیاء کو کتابیں نازل ہوتی رہی،
لیکن کسی نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی. یہ قرآن کی شان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، فرمایا میں نے مومنوں کے سینوں کو منتخب فرما لیا ہے. اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کا ایک حرف بھی پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو اس قرآن کے کلام الہی کی ہیبت اور جلال کے سامنے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو وہی ہے، لیکن 8 سال کا بچہ بھی اس کو سارے کا سارا سینے میں سمو لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے. وہ پہاڑ زیادہ طاقتور ہے یا اس بچے کا سینہ دل زیادہ طاقتور ہے؟ پہاڑ طاقتور زیادہ ہے، یہ تو نرم ہے. یہ کیوں نہیں ڈگمگایا؟ اس پہ ہیبت آری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیوں نہیں لرزا؟ اس میں کیوں نہیں لغزش آئی؟ اس لیے کہ جب تک قرآن کی نسبت سینہ علم نشرہ سے نہیں ہوئی تھی، جب تک اس قرآن کی نسبت مصطفیٰ سے نہیں ہوئی تھی، تب تک تو یہ قرآن جلال ہی جلال تھا. جب یہ سینہ مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، اس قرآن کا نزول نزل علی قلب محمد پہ ہو گیا، تو اب وہ سارے کا سارا جلال جمال میں بدل گیا. کیونکہ نسبت مصطفیٰ حیت بدل دیتی ہے، کفیت بدل دیتی ہے. میں آج درس لیتے بیان کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا روٹیاں لگا رہی تھی. حضور نے فرمایا فاطمہ ایک روٹی میں بھی نہ لگاؤں. حضور نے ایک روٹی لگائی، جو سیدہ فاطمہ نے لگائی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پک گئی. جس آٹے کو نسبت آٹا کی مبارک تلی سے ہو گئی، وہ آٹا کچے کا کچے ہی رہا. عرض کی سونیا یہ کیوں نہیں پکا، اس کو آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو نسبت محمد سے ہو جائے جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرتی ہے. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ آ جائے، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ آ جائے، جس نے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیے ہوں، اس میں جہنم کی آگ کیسے اثر کرتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں دعوت کی، صحابہ کی، صحابہ کرام نے دعوت قبول کی. جب کھانا لگانے لگے تو دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانا نبی کی سنت ہے. جب دسترخوان بچھایا نا تو دسترخوان تھوڑا سا میلا تھا. حضرت انس کہنے لگے لاؤ بھائیو میں تھوڑا سا صاف کر لوں. صاف کس طرح کرنا تھا؟ تندوری میں آگ جل رہی تھی، تندوری کی آگ بالدی سی پئی. حضرت انس نے اٹھایا اور اس جلتی ہوئی آگ میں رکھا، تھوڑی دیر بعد نکال لیا. دسترخوان بچھایا بالکل صاف. صحابہ کہنے لگے دعوت بعد میں کھائیں گے، پہلے بتا اس دسترخوان کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا اس دسترخوان کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے ایک دن میرے مصطفیٰ نے میرے گھر میں دعوت قبول کی تھی. جب سرکار نے کھانا تناول فرمایا تو دسترخوان کے ایک کونے سے میرے آقا نے ہاتھوں کو صاف فرمایا. میں جب سے اس کپڑے کو میرے نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کبھی اس کو دھویا نہیں. جلتی ہوئی آگ میں پھینکتا ہوں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، کپڑے کو بچا لیتی ہے. میں کپڑے پہ اثر نہیں کرتی. سوال کیا یار ایک کونے پہ نبی نے ہاتھ صاف کیے تھے، دوسرے کونے کو جلا لیتی، تیسرے کو جلا لیتی، چوتھے کو جلا لیتی، حیا کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس کپڑے کی نسبت سی مصطفیٰ کے ہاتھ سے اور باقی کپڑے کو نسبت ہو گئی اس کپڑے سے، تو آگ نے اس کپڑے کا حیا کیا ہے. تو جس کپڑے سے نبی کا ہاتھ مس ہو جائے اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی. تو جس ماں کے پیٹ میں نبی 9 مہینے رہا ہو اور جس ماں کے بطن میں نبی 9 مہینے رہا ہو، آگ کی کیا مجال ہے اس ماں کے قریب آ جائے؟ آگ کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ پورا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے، پورا قرآن آقا کی صفت و ثنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومن کے سینے
اس کے لیے حفاظت کے لیے منتخب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علم ابنہ نظرۃ القرآن غفر لہ ما تقدم من ذنب وکتب من بار۔ فرمایا جس ماں نے یا جس باپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دیا، سبحان اللہ، بولے جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ، جو سارے بولو گے گل تاں دساں گا سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزہ آ گیا نا، جاگ کے تھوڑے بولو۔ فرمایا جس باپ نے یا ماں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، سبحان اللہ، ناظرہ کہتا ہے اوپر سے دیکھ کے پڑھایا، اللہ اس باپ کے اور اس ماں کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بھی جڑا اچھی آ کے سبحان اللہ وہ بخشی دے دے۔ سبحان اللہ، تو کون روڈ پچھلے ہم سارے آپ کو سبحان اللہ۔ گل سمجھ آؤں گی؟ اردو جی کرا کہ پنجابی جی کر لو؟ پنجابی جی کر لو۔ بھائی گل سمجھ آؤں گی؟ ہاں جی پنجابی میں اینج بڑا سواد ہوتا ہے پیا کہ تمہیں مزہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پنجابی کر لیا، پنجابی کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ماں پیو نے اپنی اولاد نو اپنے دھی پتر نو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دیتا، اللہ تعالیٰ اس ماں پیو دے گناہاں نو معاف فرما چھڑے۔ یا رسول اللہ ماں پڑھیا پتر ہے پڑھیا دھی ہے، ماں پیو دے گناہ کیویں معاف ہون؟ فرمایا سویرے اٹھانا، سبحان اللہ، ٹھنڈے پانی نال وضو کرانا، سبحان اللہ، یہ ماں پیو دی بڑی ضرورت ہوندی ہے نا، اپنے لال بستر نرم گرم تو اٹھانا، بڑی ضرورت کی گل ہوندی ہے نا، پہ نرم ہوئے بستر گرم ہوئے، باہر سردی ہوئے، بارش ہوندی ہوئے، ٹھنڈی ہوا چلدی ہوئے، دھند پئی ہوئے تے نرم گرم بستر تو اٹھانا۔ ماں پیو دے دل تے بڑے کچوچے پیندے نے، اٹھانا کس واسطے؟ رب دے دین دی محبت واسطے، تاکہ ساڈا بچہ قرآن پڑھ جاوے۔ اللہ دے محبوب فرماتے نے پھر صرف پڑھانا اٹھانا نہیں، پھر انہاں نوں مدرسے چھڈ کے بھی آنا، لے کے بھی آنا، اپنی نیندر گوانا، انہاں دیاں فیساں دینیاں، انہاں دے خرچے پورے کرنے۔ مینوں پاویر آندا ہوندا سی کئی واری 200 منگ لیندا تے میں 200 بھی منہ کڈ کے دے چھڑنا، کدے 300 منگ لیندا تے 300 بھی دے چھڑنا، 500 بھی دے چھڑنا، میرا پتر پڑھ جاوے۔ سجنا اے جڑیاں اندر محبتاں نے نا، انہاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ماں پیو دے گناہ معاف فرما چھڑدا۔ خون پسینے دی کمائی ہوے، 1 روپیہ بھی لوکی تے ویاہ تے جاندے نے تے جے بکرا پکیا ہوے تے پھر 1000 روپے اسلامی دیندے نے، تے جے مرغی پکی ہوے تے پھر آندے نے 500 بڑا ہے جو انہاں نے پیڑا مرغی کھوائی ہوے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوچ سمجھ کے لوکی ورتوں بھی پاندے نے۔ محنت دی کمائی آوازاں لا لا کے کاروبار کر کر کے دن رات محنت کر کے تے اولاد نوں 500 روپیہ بھی دیہڑی دا دینا، اے ماں پیو دی مہربانیاں۔ فرمایا اے ماں پیو دیاں محبتاں، شفقتاں، عنایتاں، انہاں دیاں محنتاں، کوششاں۔ کدی وہ بھی ویلا ہوندا سی دانا تو ادھا گھنٹہ پہلو جاندے ہوندے سن، فجر دی اذاناں تو ادھا گھنٹہ پہلو جاندے ہوندے سن بچے، تے ماں پیو راتی الارم لا کے سونا تے 3 واری اٹھ کے گھڑی ویکھنی، جے لیٹ ہو گیا تے پتر نے کھڑیا رہنا ہے، جے لیٹ ہو گیا تے صلاح ملے گی، راتی نیندر ہی نہیں سی پیندی۔ کہ بھائی یوسف انجی گل ہے نا، یہ ساری رات ماں پیو نے ٹائم ویکھنا اپنی نینداں تے انہاں محنتاں دا صلہ رب کی دیندا ہے۔ فرمایا اللہ ماں پیو دے گناہ معاف فرما چھڑدا۔ جن نے اولاد نو پڑھا چھڑیا محنت کرا کے، اللہ تعالیٰ اس ماں پیو نو صلہ کی دیندا ہے، اللہ اس ماں پیو دے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے۔ یہ تے ناظرہ پڑھنا دی شان ہے تے جس دا پتر حفظ کر جاوے، سبحان اللہ، بولیا جے سبحان اللہ۔ اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے دے تی پتر نو اللہ حفظ دی سعادت عطا فرما چھڑدا ہے۔ اور جدا پتر حافظ قرآن ہو جائے، جدی تھی حافظ قرآن ہو جائے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساری کائنات موجود ہوئے گی، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن دے والدین نو کی شان عطا فرمائے گا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس ماں پیو دے سر تے ایسا تاج سجائے گا، اس ماں پیو دے سر تے ایسا تاج سجائے گا جدی روشنی سورج تے چند تو بھی زیادہ ہوئے گی۔ ساری کائنات دے لوگ نظراں اٹھا کے تعجب نال حیرت نال پوچھن گے اے آن والا جڑا تاج ہے، اے تاج سجا کے آن والا مرد تے عورت ہے، کیا اے اللہ دا رسول ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا اے اللہ دا نبی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا اے کوئی شہید ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا اے کوئی غوث ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا اے کوئی قطب ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا اے کوئی ابدال ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا اے کوئی ولی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ کیا اے کوئی حافظ قرآن ہے یا مفسر
قرآن ہے یا محدث ہے یا مفکر ہے یا خطیب ہے، آواز آئے گی نہیں۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ فرمایا جائے گا حافظ قرآن دے ماں پیو ہوندے نے پہ، حافظ قرآن دے ماں پیو۔ او سورج، او تاج دی روشنی سورج دی روشنی تو زیادہ ہوئے گی سجنا جی۔ حافظ قرآن دے ماں پیو دی یہ شان ہے کہ حافظ قرآن دا اپنا پروٹوکول کی ہوئے گا، اپنا مرتبہ تے مقام کی ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن دی روح نو طاقت عطا فرمائے گا، سبز پرندے دی شکل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے پرندے دی شکل اختیار کرنے والی روح، جنت وچ اڑ دی جا، پرواز کر دی جا، قرآن پڑھ دی جا، بسم اللہ دی بات لے کے والناس دی سین تک جنہ تو قرآن پڑھ دیا ایریا کور کر لیا، جنی جنت گھیر لئی وہ ساری تیری ہے۔ اللہ نے محبوب نے فرمایا قیامت دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن میں شان دے گا، 10 بندے اس دے خاندان دے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، جنہیں جہنم میں پہنچ چکے ہون گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن انہوں کڈ کے اپنے نال جنت میں لے جا۔ پھر اللہ نے محبوب نے فرمایا 7 نسلاں 7 پشتاں دی سفارش کرن دی اللہ تعالیٰ اجازت حافظ قرآن میں عطا فرمائے گا۔ 7 نسلاں نانکیاں دادکیاں دی حافظ قرآن بخشوائے گا کہ جے بچہ عالم دین بن جائے، سبحان اللہ، حافظ قرآن بھی ہوئے نال عالم دین بھی ہوئے، فرمایا اللہ انہوں 21 پشتاں بخشوان دی شان عطا فرمائے۔ کی شان ہے قرآن پڑھنے والے کی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ کرو قرآن پڑھن نکلتا ہے، وہ بچی ہوئے، بچہ ہوئے، بڑھا ہوئے، جوان ہوئے، فرمایا جدو قرآن پڑھنے واسطے نکلتا ہے وہ جس جس جگہ تے پیر رکھتا ہے اللہ دے فرشتے دے پیراں تھلے اپنے پیر چھوڑ دیں۔ بڑے بڑے مہنگے کلین ہون گے، کسی ملک دا صدر آوے، وزیر اعظم آوے، گارڈ آف آنر دیتا جاندا ہے، لال قسم دے کلین بچھائے جاندے نے، طرح طرح دے پروٹوکول توپاں دی سلامی دیتی جاندی ہے، سجنا پر فرشتیاں دے پر تے نہیں نہ بچھائے جاندے، فرشتیاں دے پر تے نہیں نہ بچھائے جاندے، فرشتیاں دے پر او دے پیراں تھلے اڑ کے جڑا دین پڑھن لگے گا۔ او بھاویں غریب دا بچہ ہے، ماڑے دا بچہ ہے، داپڑی تے چھاپڑی اٹھان والا دا بچہ ہے، پھیری ران والا دا بچہ ہے، لیکن پڑھن گیا دین، قرآن پڑھن گیا ہے، بچی ہے جب بچہ، اللہ دے محبوب فرماتے ہیں اللہ دے فرشتے دے پیراں تھلے پر بچھاندے نے۔ بولا جے سبحان اللہ، اللہ بلند آواز نال اللہ دے محبوب فرماتے ہیں جدوں یہ بچہ ایک قدم اٹھاندا ہے دین پڑھن واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 1 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ہر قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ اس بچے نو، اس بچی نو، قرآن پڑھن والے نو جنت وچ محلات دا شہر عطا فرمائے گا۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جڑا قرآن پڑھن واسطے نکلے اللہ او دی جنت واسطے رستے آسان بنا دیندا ہے۔ فرمایا او جنت دے رستے کیڑے نے؟ فرمایا اللہ نو ایمان دی موت عطا فرماندا ہے، اللہ نو قبر دے حساب وچ پاس فرما چھڑدا ہے، اللہ دا میدان دا حساب آسان کر چھڑدا ہے، اللہ دے پل صراط دے رستے آسان بنا چھڑدا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ دے واسطے جنت دے رستے آسان بنا چھڑدا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماندے نے جدوں کوئی جماعت بندی ہے، کوئی کلاس لگدی ہے قرآن پڑھن دی، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ 4 انعام عطا فرماندے نے۔ فرمایا سب تو پہلا انعام اللہ انہاں تے سکون نازل فرماندا ہے، وحفتہم الملائکہ، انہاں دے ارد گرد فرشتے اپنے پر بچھا لیندے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہاں نوں ڈھانپ لیندی، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے بچے، اس قرآن پڑھنے والی بچی، اس قرآن پڑھنے والے مرد، اس قرآن پڑھنے والی عورت دا نام لکھاں کروڑاں ارباں فرشتیاں وچ لیندا ہے۔ یہ بڑا
ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? फरमाया किसे दा नाम थानेदार दी ज़बान से आउंदा है, किसे दा नाम वज़ीर आज़म दी ज़बान से आउंदा है, पर ये बच्चा कुरान पढ़न आया है, ਇਹਦਾ नाम रब रहमान दी ज़बान से आउंदा है। जेड़ा बैठा फर्शे ज़मीन ते वे ते हाज़री अर्शे बरीन ते लगदी है। अल्लाह फरमांदा है मेरे फरिश्ते वेखो तुसी कहंदे सो इहनू ना पैदा कर, देखो मैं इन्हां नू कुरान दिता है ना वफा कीती है, इन्हां वफा कीती है। फरमाया जेड़ा कुरान पढ़दा है अल्लाह उन्हें प्रोटोकॉल अता फरमांदा है। फिर कुरान पढ़न दी फजीलत की है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रवायत फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, देखिया एक कब्र वाले नू अज़ाब हो रहा है। नबियों को अल्लाह शान देंदा है जो कब्रां दे अंदर भी देंदे ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, देखिया कब्र वाले नू अज़ाब हो रहा है बड़ा शिद्दत दा। कोई देर बाद गुजरिया वक्त आया, आप फिर उत्थों दी गुजरे, देखिया कि उस कब्र वाले दी कब्र जन्नत दा बाग बनी हुई है। भाई तवज्जो मेरे वाल उस कुरान उस कब्र वाले दी कब्र जन्नत दा बाग बनी हुई, बड़ा सुकून है, राहत है। अल्लाह दी बारगाह अर्ज़ कीती मालिका थोड़ी देर पहलू गया सा इहो कब्र जहन्नम दा गड़ा सी, या अल्लाह जन्नत दा बाग किवें बन गई, ए ते अग विच सड़दा सी पिया, या अल्लाह ए बहारा विच किवें आ गया। हाथ से गैब तो आवाज आई पाक पैगंबर ऐ मेरे रूहुल्लाह ऐ मेरे पैगंबर, ए मरन तो पहलू अपनी बीवी ने एक वसीयत करके आया सी। सुभान अल्लाह। ਇਹਦੀ बीवी उम्मीद ऐसी कह के आया सी कि अगर बच्ची पैदा होवे या बच्चा पैदा होवे ਜਦੋਂ कुछ बोलन दे काबिल होवे ਇਹਨੂੰ मकतब विच घल्लिया जे, ਇਹ रब दा दीन पढ़े। फरमाया ਅੱਜ ਇਹਦਾ बेटा 4-5 साल दा हो के कुरान इसने अल्लाह दी किताब पढ़ने वास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। ਇਹਦਾ बच्चा तोतली दी ज़बान नाल मैनू अल्लाह भी आंदा है, मैनू रहमान भी आंदा है, मैनू रहीम भी आंदा है। मेरी रहमत ने गवारा नहीं कीता, मेरी गैरत ने गवारा नहीं कीता, मेरे करम ते फजल ने गवारा नहीं कीता। मैं उस बच्चे दी बिस्मिल्लाह पढ़न दी वजह तो इस बच्चे दे बाप दे सारे गुनाह माफ कर छड्डे। उस बच्चे दी सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़न दी वजह तो मैं ओदी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ। सजना सोच जे ईसा अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होने वाली इंजील होवे ओदे ते पढ़न वास्ते बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह उस बच्चे दे सदके मां प्यो दे बख्श देंदा है। उस बच्चे दी बिस्मिल्लाह पढ़न दी वजह तो अल्लाह मां प्यो दे जिंदगी दे सारे बख्श देंदा है। ते जेड़ा मुहम्मद दा गुलाम होवे सारे नु बोले सुभान अल्लाह। जेड़ा मुहम्मद दा गुलाम होवे ते कुरान पढ़न वाला होवे, कुरान पढ़न तो पहलू बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह ओदे गुनाह धोने माफ करदा। फरमाया बच्चा औलाद मां प्यो वास्ते सदका जारिया होंदी है, औलाद मां प्यो वास्ते सदका जारिया होंदी है। अगर औलाद कुरान पढ़ेगी अल्लाह औलाद नूं ते पढ़न दा सवाब देवेगा ही, उन्ना ही सवाब मां प्यो नूं रब अता फरमाएगा, उन्ना ही अजर मां प्यो नूं रब देवेगा। कुरान पढ़न दा सवाब किन्ना है? फरमाया मन करा मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात। फरमाया जेड़ा एक हरफ कुरान दा पढ़े अल्लाह उन्हें 10 नेकियां अता फरमाएगा। थोड़ा बोले हो सुभान अल्लाह, फिर बोलो मैं जेड़ा एक हरफ कुरान दा पढ़े अल्लाह उन्हें 10 नेकियां देंदा है। अल्लाह फरमांदा है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, जेड़ा एक नेकी करेगा असी महबूब दे सदके अपने फजल नाल 10 गुना सवाब अता फरमावांगे। इस कुरान दी आयत ने हदीस नु मनाया जाए तो नतीजा निकलदा है जेड़ा एक हरफ पढ़े अल्लाह उन्हें 100 नेकी अता फरमांदा है। मेरे महबूब ने फरमाया जेड़ा एक हरफ बेवुजू पढ़े अल्लाह उन्हें 10 नेकियां देंदा है, जेड़ा वजू करके पढ़े अल्लाह उन्हें 5 नेकियां देंदा है। फरमाया जब नमाज विच पढ़े अल्लाह उन्हें हर हरफ दे बदले 100 नेकी अता फरमांदा है। ते रब फरमांदा है जेड़ा एक नेकी करे असी उन्हें 10 गुना अजर देवांगे। फरमाया जेड़ा वजू करके पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक हरफ दे बदले 250 नेकी अता फरमा देंदा है। ते जेड़ा नमाज विच पढ़े अल्लाह उन्हें 1000 नेकी अता फरमांदा है। जेड़ा आपने कुरान सुबह तक के शाम तक
5 4 7 8 سپارے پڑھے ہزاراں حرف پڑھے سجنا سوچتے سی لکھاں نیکیاں کماندا ہے کہ نہیں کماندا سبحان اللہ او سجنا جدا پتر حافظ قرآن بن جائے او جدا پتر قرآن پڑھ لگ پائے او جدی دھی قرآن پڑھ لگ پائے او روزانہ لکھاں حرف پڑھتے نے کہ کروڑاں نیکیاں آپے بھی لیندے نے ماں پیو بھی کرواندے نے صرف قرآن پڑھ لینا ہی کمال نہیں حفظ کر لینا کمال نہیں اس قرآن کو سمجھنا چاہیے اس قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ لگے گا ماں دا ادب کی ہے اس قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے ترجمہ مفہوم ہوتا ہوئے گا کہ پتہ ہوئے گا بہن دی قدر کی ہے سبحان اللہ میں اپنے دوسرے موضوع والا آ گیا توجہ کریں جی یہ قرآن کو پڑھیں گے کہ پتہ لگے گا تھی دی قدر کی ہے یہ قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ لگے گا پرا دا حق کی ہونا ہے اس قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا ابا جی دا حق کی ہے اس قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا ماں جی دی شان کی ہے سبحان اللہ اس قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جس بندے نے صرف حفظ کر چھڑیا یا لمون تعلمون الحافظ کل جاہل نہیں پتہ جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے نہیں پتہ جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں نرا حفظ کر لینا کافی نہیں اس قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اس قرآن کو سمجھنے واسطے عالم دین میں بننا ہے مزہ تاں آئے گا مزہ تاں آئے گا پتہ تاں چلے گا سجنا جے قرآن حفظ کیتا ہوئے گا تے پتہ چلے گا پتر دھی نوں کہ ماں پیو دے مرن تو بعد ماں پیو واسطے دعا کرنی ہے اسی محفل میں بیٹھی ہے نا ماں جی دی مثال ثواب جے پتر قرآن سمجھیا ہوئے گا تو انہیں نماز جنازہ ہوندا ہوئے گا جے انہیں قرآن سمجھیا ہوئے گا تے ابا جی نوں غسل دین دا طریقہ آندا ہوئے گا جے انہیں قرآن سمجھیا ہوئے گا تے پتہ ہوئے گا ابا جی نوں کفن کیویں دینا ہے انہاں نوں باپ نوں غسل کیویں دینا ہے قبر وچ کیویں اتارنا ہے میت نوں کندھا کیویں دینا ہے جنازہ کیویں پڑھنا ہے او جے پتہ ہوئے گا تے مرن تو بعد ماں پیو واسطے دعا کرے گا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع درجات العبد الصالح فی الجنہ فیقول ان لہذہ فیقال باستغفار ولدک لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جے پتہ ہوئے گا قرآن پڑھیا کہ ماں پیو دی دعا دا فائدہ کی ہے تے پھر اولاد دعا کرے گی جے اولاد دعا کرے گی تے پھر ماں پیو نوں کی فائدہ ہوئے گا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت تے چلے جان گے ہر کسے نوں دے عملاں دے مطابق اللہ اجر عطا فرمائے گا ایک جنتی دا درجہ جنت وچ بلند کیتا جاوے گا او بندہ رب دی بارگاہ عرض کرے گا مالکا میں دنیا چھڈ کے آ گیا میرا نامہ اعمال منقطع ہو گیا میں کوئی نیکی نہیں سا کر سکدا یا اللہ جیڑیاں نیکیاں کر کے آیا انہاں دا اجر میں پا لیا جنتاں دے دروازے میرے واسطے کھل گئے جنتاں دے محل دا مالک میں بن گیا جنت دے باغات دا مالک میں بن گیا کوثر و سلسبیل دیاں نہراں وچوں مینوں شراب کیتا گیا یا اللہ تیرے محبوب دا دیدار مینوں عطا کر دیتا گیا یا اللہ انہاں نعمتاں ملن تو بعد درجے کیوں بلند ہو گئے نے اللہ فرمائے گا فیقال باستغفار ولدک لک اے اللہ دے نیک بندیا تو اپنی اولاد نوں پڑھایا ہویا سی تیری اولاد نیک سی او تیرے واسطے دعاواں کردی رہندی سی او دیاں دعاواں دی وجہ تو تیرا جنت تے درجہ بلند کر دیتا گیا ہے اللہ دے محبوب فرماتے ہیں قیامت دے دن ہوئے گا یتبع رجل من الحسنات امثال الجبال فیقال باستغفار ولدک لک ایک بندے نو جنت دے وچ نامہ اعمال وچ بڑے بڑے ڈھیر نیکیاں دے بڑے بڑے پہاڑ نیکیاں دے او دے نامہ اعمال وچ رکھے جان گے حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ اے مالکا اے نیکیاں کتھوں آئیاں نے ہاتھ پہ غیب تو آواز آئے گی تیری اولاد تیرے واسطے دعاواں کردی سی او دیاں دعاواں دی وجہ تو اج تینوں نیکیاں دے پہاڑ عطا کیتے جا رہے ہیں یہ دعاواں او کرے گا جڑا قرآن پڑھیا ہوئے گا دعاواں او کرے گا جڑا قرآن سمجھیا ہوئے گا دعوت فکر دینا انہاں دوستاں واسطے جڑے صرف اپنے پتراں نوں حافظ قرآن بنا کے تے بس سکول پا چھڑدے نے سائنس دی تعلیم دو کم سکھا لو نا صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں قرآن نوں سمجھنا چاہیے یہ قرآن پڑھیا بچہ انہوں پتہ ہوئے گا ماں دی قدر کی ہے وہ قرآن پڑھے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے محبوبہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی تے ماں پیو نال احسان کرنا ہے ماں پیو دا ادب تے احترام کرنا ہے ماں پیو دے نال نیکی کرنی ہے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا
قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فرمایا اگر تسی اپنے ماں پیو نو بڑھاپے وچ پا لو دعا نو یا ایک نو بڑھاپے وچ پا لو تے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. بڑھے ماں پیو دے چڑچڑے مزاج دی وجہ تو تھوڑے حوصلے تے صبر دی وجہ تو اگر وہ کسے گل نو بار بار دوران اگر کسے گل تے ضد کر بین اگر کسے وقت غصے ہو جان فرمایا فلا تقل لهما اف. تیری زبان تے تالے لگنے چاہیے نے تیری زبان تیرے قابو اندر رہنی چاہیے. تو نہ انہاں نو گالاں کڈنیاں نے نہ انہاں نو تھپڑ مارنے نے نہ انہاں نو جھڑکیاں دیڑیاں نے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا بڑے پیار محبت تے کریمانہ انداز نال ماں پیو نال گفتگو کرنی ہے. جے بچہ قرآن پڑھے آوے گا سمجھے آوے گا تنوں پتہ ہوے گا نا ماں دے نال انج بولنا ہے ابا جی دے نال انج بولنا ہے. ایک بندہ سی نا انہیں اپنے پتر جو چلن پھرن دے قابل ہویا تے انہیں کی کیتا 4 اونٹ لے دیتے انہاں آکھیا انہاں نوں 4 نہیں انہاں دا گزارا کرنا ہی. وقت گزرتا گیا جوان ہو گیا جنگل جدوں اونٹ آپس لڑتے سن وہ ہاتھ چ ڈگورا ہوندا سی ایک دی کن پٹی تے ماردا سی دوجا دوجے تے ماردا سی لڑائی چھوٹ جاندی. پڑھیا نہیں سی ہے. ایک دن گھر آیا ویکھیا ماں پیو لڑ پے. توجہ ہے گل سادی ہے دے وچ سبق بڑا آنا. ماں پیو لڑ پے او دے ہاتھ نگوری سی ایک ڈانگ پیو دے سر چ ماری دوجی ڈانگ ماں دے سر چ پاڑی کھونے کھول دیتے. وہ سیدھے قاضی دے کول ساڈا پتر نا فرمان ہو گیا ہے انہیں سن ڈانگا مار کے تے ساڈے نال بیٹ بھی کر چھڑی. انہیں قاضی نے بلایا انہیں آخیا بھائی تینوں نہیں پتا ماں پیو دا ادب کی ہے تینوں نہیں پتا ماں پیو دا احترام کی ہے. آکھن لگا قاضی صاحب میں تے ساری عمر کڈی ہے جنگلاں وچ میں تے عمر کڈی ہے اونٹھاں وچ ڈنگراں وچ زندگی کڈی ہے گزاری ہے تے مینوں نہیں پتا جانور لڑ پین تے کیویں چھڈائی دا ہے بھین بھرا لڑ پین تے کیویں چھڈائی دا ہے ماں پیو لڑ پین تے کدوں چھڈائی دا ہے. مینوں تے اکو ہی طریقہ ہوندا سی اونٹ لڑدے سن ایک ایک ڈانگ ماردا سن لڑائی چھٹ پیندی سی. اج گھر آیا ماں پیو لڑے سن ایک ایک ڈانگ ماری لڑائی چھٹ گئی. مینوں کی پتا ماں پیو دا ادب کی ہے تے ماں پیو دی لڑائی دا اہتمام کی ہے تے فلانے دا کی ہے. مین تے اکو ہی طریقہ لڑائی چھڈان دا ہوندا ہے. سجنا جے اولاد نہ پڑھائیے تے پھر ڈانگاں ہی پیندیاں نے پھر بڑھاپے ویلے ڈانگاں ہی پیندیاں نے. جے اولاد نوں نہ تربیت کیتی ہوے پھر ماں پیو نوں تھپڑ ہی مارے جاندے نے. پھر ساڈے پنڈ دے ایہو جے بدبخت نے وڈیرے ماں پیو نوں گولیاں بھی مار چھڈدے نے. سچی گل کرنا پیا صحیح گل کرنا پیا. ساڈے پنڈ لوکاں بدبختاں فیر بھی مارے ماں پیو نوں قتل بھی کیتا ماں پیو دی ٹنگاں وچ فیر مارے. اولاد نہ پڑھائی ہوے تے پھر بڑھاپے ویلے اے علاج ہوندا ہے. فرمایا جیڑا قرآن پڑھائے گا انہوں پتہ ہوئے گا کہ ماں دا ادب کی ہے. وہ قرآن پڑھے بچے نو سمجھے بچے نو پتہ ہوئے گا ابا جی دا ادب کی ہے. قرآن دستا ہے فرمائی ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا انہاں نال بڑے نرمی دے انداز نال گفتگو کرنی ہے کدے تیرے بازواں دی طاقت انہاں دے سامنے. فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا تینوں جوانی عطا کیتی تینوں طاقت دتی تینوں ہمت دتی تینوں قوت دتی تیرا روح بھی ہے تیرا دبدبا بھی ہے تیری ہیبت بھی ہے. فرمایا نہیں ماں پیو دے سامنے تیرے بازو جھک جانے چاہیے نے ماں پیو دے سامنے تیری نظراں جھک جانیاں چاہیے نے ماں پیو دے سامنے تیرے بازواں دی طاقت دا استعمال نہیں ہونا چاہیے. فرمایا واخفض لہما جناح الذل. جنار بھی لغت پرندے پر نوں کہندے نے. فرمایا جویں پرندہ زمین ول ہوندیاں اپنے پر سمیٹ لیندا ہے. فرمایا جدوں تو ماں پیو دے سامنے جاویں تو زمانے دا افسر بھی ہوویں تو زمانے دا پرنسپل بھی ہوویں تو زمانے دا وڈے تو وڈی کرسی دا گورنر بھی ہوویں وزیر اعظم بھی ہوویں لیکن جدوں ماں پیو دے سامنے جاویں تیریاں نظراں جھک جانیاں چاہیے نے.
کسی آخر سی نا رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا تے بعد رب تو ساری کائنات کے اندر تو جا کوئی نہیں جے شاہ لولاک ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں میں کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا تے پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیراں دی ساتھ ورگا تے گود ماں دی ادھر صدا پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندہ تے شرم و حیا دی ماں ہوئے جے پہ کر تے پھر پتر بھی غوث و ثقلین بندہ سیدہ خاتون جنت دے ماں ہوئے پھر پتر بھی صفی حسین بندہ تے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی آؤں مائی حلیمہ نو ویکھ دیتے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تساں جگہ دیتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جنہیں سینے و مولا غذا دیتی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس تے بھی سجنوں ماں ہوئے تے جڑا جھکدا ہے ماں دے وچ قدمہ اوہ بندہ زمانے تے تاں ہوئے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہندا ہے موسیٰ سمجھ گیا صرف نہ صابرہ جدوں ماں ہوئے فرمایا جے قرآن پڑھے ہے انہوں سمجھے ہے تے پھر انہوں پتہ لگے گا کہ ابا جی دا ادب کی ہے پھر انہوں پتہ لگے گا کہ ماں دا احترام کی ہے فرمایا جیڑا بندہ ماں دا چہرہ ویکھے صبح اٹھ کے یا باپ دا چہرہ ویکھے اللہ انہوں مقبول حج دا سلام عطا فرمائے توجہ میرے بال اور میرے اپنے دوست آگئے انہوں خیر گئے توجہ کرو رونق بن گئی ہے فرمایا جیڑا باپ دا چہرہ ویکھے اللہ انہوں مقبول یہ نہیں بولے مقبول یہ بھی سارے نہیں بولے مقبول حج دا ثواب تقریباً کو 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک حج کرنے سیابی عرض کر لگے سونے جیڑا 100 واری ویکھے دیہڑی وچ سبحان اللہ فرمایا انہیں 100 حج دا ثواب اللہ دے خزانے کو کبھی فرمایا 100 حج دا ثواب سجنا جی ایک حج کریے تے 4 لاکھ لگدا ہے 100 حج کریے تے بھائی یوسف صاحب کنے کوئی پیسے کو لگ جاتے ہیں 4 کروڑ کنا پاری کہندے نے کوئی 4 کروڑ لگدا 100 حجیاں تے سجنا جی دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے روزانہ انہوں 4 کروڑ دا گھاٹا ہے جدی ماں چلی گئی ہے یا باپ چلا گیا تو روزانہ 4 کروڑ دا گھاٹا ہے کہ جی ایک دینے 4 کروڑ دا ہے تے مہینے وچ کنا ہوے گا 312 1 ارب تے 20 کروڑ اینا نقصان ایک مہینے وچ تے سال ہی سجنا کنا ہوے گا کو 12-14 ارب دا نقصان ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے ماں پیو دی عطا کیتی ہے فرمایا امیراں دا حج کعبے ہوندا ہے غریباں واسطے گھر ہی حج بنا چھڑے ہوئے ہیں فرمایا او تے او کر کے ہوندے نہیں پیسے لا کے پتہ نہیں کسے دے حلال دے یا حرام دے واپس آؤ حاجی صاحب قبول ہو گیا جی واپس آئے حاجی صاحب حج کر کے پوچھیا حاجی صاحب قبول ہو گیا آواز آندی ہے جی کر لے قبول تے دی مہربانی اللہ میں تے کر کے آ گیا او دی مہربانی عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے او فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پھلے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے بلے فرمایا جو اپنی رحمت نہ قبول کر لے تے دی مہربانی فرمایا جیڑا ماں پیو دی زیارت کرے ماں دی کر لے یا پیو جے ہوندا او دی کر لے فرمایا اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب روزانہ 100 واری ویکھے 100 حج دا ثواب میرے مصطفیٰ نے فرمایا من نظر فرمایا اذا نظر الوالد الى والدہ فسرہ فرمایا جیڑا باپ اپنے پتر والوں ویکھے پتر دا کردار ایڈا اللہ ہوئے کہ باپ انہوں ویکھ کے مسکرا دے وقان للوالد اتق نسما اللہ تبارک و تعالی باپ دی ایک مسکراہٹ باپ کے لباں تے ایک مسکراہٹ اون دی قدر قیمت کی دیندا ہے فرمایا اللہ پتر نو ایک غلام عطا کرنا ثواب عطا فرماندا ہے صحابی رسول پاس بیٹھے ہوئے نے عرض کیتی لجپالا وہی نظر ثلاث مئات و ستین نظرا اگر کوئی خوش نصیب 360 واری باپ دے سامنے گزرے
تے ہر واری باپ اپنے پتر نو ویکھ کے مسکرا دے لج پالا کرم فرما دس اللہ ایک دن وچ 360 غلام آزاد کرن دا وی ثواب دے گا میرے تیرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ بڑا وڈا ہے اللہ دے خزانے بڑے وسیع ہیں اللہ دے ہاں کوئی نقص تے عیب تے کمی نہیں ہے فرمایا اللہ اس پتر نو 360 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرمائے گا جس پتر نے قرآن پڑھیا ہوئے گا انہوں پتا ہوئے گا ابا جی کی قدر ہے جس بچے نے قرآن سمجھیا ہوئے گا انہوں پتا ہوئے گا ابا جی کی شان ہے اللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ایک شخص آیا عرض کی سونیا میں اپنے امی جی نے حج کرایا کہ حج اس طرح کرایا کہ تقریباً 9 میل دوروں میں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے شدت دی گرمی وچ ننگے پیری میں حج کروایا سونیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں جدو تینوں جنم دے رہی سی اور جدو پہلی درد لاحق ہوئی تھی فرمایا اجے تک تو پہلی آدھا بھی بدلا دے سکیا اے ماں دی قدر ہے ماں دا پتہ تاں لگے گا جے پتر پڑھیا ہوئے گا جے قرآن پڑھیا ہوئے گا دین سمجھا ہوئے پتہ لگے گا ماں دی قدر ہے اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جدو ماں بنن دے پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے یہ معاملہ جدو عورت حاملہ ہوتی ہے وہ 9 مہینے تک یہ ماں بنی نہیں لیکن ماں بنن دا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے فرما 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ اس ماں نو 9 مہینے دیا مسلسل ساری رات عبادت کرنا رب ثواب عطا فرما چھڑا کٹ بولے سارے نہیں بولے جی 9 مہینے مسلسل ساری رات عشاء تو لگ کے فجر تک جڑا بندہ ساری رات نفل پڑھے قرآن پڑھے درود پڑھے جنہ 9 مہینے دا ثواب رب انہوں دیندا ہے اینا ماں نوں عطا فرمایا اذا حملت المرأة كان لها اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ اللہ انہوں دوجہ انعام کی دیندہ ہے فرمایا 9 مہینے پیٹ اچ ماں رکھ دیئے بچے نو فرمایا 9 مہینے اللہ تعالیٰ مسلسل ماں نو روزے رکھن دا ثواب عطا فرماندا ہے یہ گلاں کراں تے میں فنا کراندا ہے مقصد ہوندا ہے پتہ چلے ماں دا ادب کی ہے میرے دوست کہندے نے صاحب اوتھے بھی تساں تقریر کیتی تے میں نے جمعے تے جو ہر واری نویں کری دی یہ گلاں گھراں چ کرن والیاں نے یہ ضروری نے پتہ چلے ماں دا ادب کی ہے بہن دا ادب کی ہے دھی دا حق کی ہے ابا جی دا صحیح گل ہے بھرے مجمع چ پیو دی انسلٹ کیتی جاندی روڈ دے اوتے اعلانیہ طور تے برملا لکھیا ہوندا ہے اے گڈی دی سکرین تے یہ میری ماں کی دعا ہے تے کی ابا تیرے واسطے بد دعا کردا ہے انجی گل نہیں لکھیا ہوندا کہ نہیں ہوندا یہ میری ماں کی دعا ہے وہ کہ شاہد چشتی اور نعت پڑھیے وہ کی آندا ہے وہ کی آندا کوئی کہندا نہیں ہو پت گھر آ ماوا جدو مر جائے اچھا میں دس جی پتر گواچیا ہوئے تو پیو سکول نہ ستا رہتا ہے یہ ماں کی شان ایک قصدن شان بیان کرائی گئی ہے یہ پیسے بٹورن نال شان بیان کیتی گئی ہے الحمدللہ علیہ سنت و جماعت دے جڑے جید العمل دی عادت ہے کہ جتھے ماں کی شان بیان کرنی پہلو ابا جی دی کرنی کیوں ابا نہ ہوندا تے اماں کتھوں ہوندی ابا نہ ہوندا تے اماں کتھوں ہوندی اچھا میں دسیا تے پہلو بابا آدم بنیا سی یا حضرت حوا بنیا سی حضرت آدم پیدا ہوئے سن تے حضرت آدم دی بائیں پسلی وچ حضرت حوا پیدا ہوئیاں دسو پہلو ابا ہے کہ پہلو اماں ہے ہر ویلے ماں نوں سر تے چاڑے آئے پیو نوں بھی کسے ویلے سلام آکھ لگا کر اور میں مولانا مشتاق سلطانی صاحب اللہ وہ صحت دے گا فرماندے میں سیالکوٹ دے علاقے چ فیصل آباد علاقے تقریر کرن گیا تے ایک بڈھا بابا اٹھ کے آکھن لگا بابا جی کوئی ساڈے والے بھی دو لفظ بول چھڈو ہیں آ جدوں دی ماں دی شان لے بیٹھے ہو سانوں تے سمجھدے ہی کوئی نہیں اونوں صحت تے پھاڑیاں تے سانوں مونگ پھلی دے جانے نہیں کوئی نہ ہیں اے ماں دی شان ہر پاسے ڈائی ہوئی جے کوئی ابے تے بھی کوئی لفظ بول چھڈو ٹھیک ہے میں جانتا ہوں جی سب کچھ ماں کی دعا ہے ابے نے پھر جیلے دے ابا کسی کام کا نہیں سارا دن مزدوری کرتا رہتا مرد گرمی سردی باہر کے ملک جا کے لوگوں کے دھکے کھا کھا کے وہ تو کوئی حق ہی کوئی نہیں نا پھر رشتے داراں دیاں خوشیاں تے غمیاں چھڈ کے اپنی دن رات دی نیندر تے سکون چھڈ کے کدے واسطے پیو محنت کردا اخیر دی باقی جی میری ماں کی دعا ہے لے میں تن لوے ماں ہاں
ابا جی نہ ہوندے قیامت تک نبی دا نام ہی پکاریا جانا ہے. آہو کر لو ماں نوں سلام. ایک گل یاد رکھیا جی, حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, تیری جنت تیرے ماں دے قدماں تھلے, تیری جنت تیرے ماں دے قدماں تے. کدے امی جی نے پوچھے انہاں دی جنت کتھے ہے؟ توجہ کریا جی, اولاد دی جنت ہے ماں دے قدماں تھلے, تے ماں دی جنت ہے او دے خاوند دے قدماں تھلے. فرمایا جیڑی بیوی اپنے خاوند دی فرما برداری دی حالت وچ مر گئی, خاوند اوتے راضی سی, فرمایا او جنتی ہے. تے جیڑی جنانی نے رات اس حال وچ کٹی کہ خاوند ناراض سی, فرمایا ساری رات او تے اللہ دیاں وی لعنتاں, فرشتیاں دیاں بھی لعنتاں, سارے نبیاں دیاں بھی, ساری مخلوق دیاں لعنتاں. فرمایا اگر اس حالت تے جو بیوی مر جاوے کہ او دا خاوند اوتے ناراض سی, فرمایا کوئی چیز اونوں جنت لے جا سکدی نہیں. کہ جیڑی بیوی اپنے خاوند کی اجازت تو بغیر گھروں باہر نکلی ہے, میک اپ کر کے خوشبو لا کے, فرمایا اگر وہ مر گئی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی. جیڑا پتر تھی پڑھیا ہوئے گا انہوں پتہ ہوئے گا کہ بیوی دے حقوق کی نے, خاوند دے حقوق کی نے, فرما برداری کی ہے. یہ قرآن دستا ہے کہ بیوی دے حقوق کی نے, باپ دے حقوق کی نے. فرمایا ماں دی شان بڑی ہے, لیکن ابا جی نے بھی ایڈا جیلے نہ دے آؤ, انہوں نے بھی اللہ نے بڑی شان بنائی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو باپ دعا کرتا ہے کہ وہ دعا اللہ دے عرشوں پار چلی جاندی ہے. باپ دی دعا اولاد دے آکے چلا بڑی جلدی قبول تے ماں دی تے پھر شان سبحان اللہ. جتھے رب نے قرآن وچ باپ دی شان بیان کی تھی اتھے ماں دی, جتھے ماں دی اتھے باپ دی بھی شان بیان فرمائی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی رسول سن, وہ اپنی بیوی پیچھے لگ کے اپنی ماں نو کنڈ کر بیٹھے. توجہ کریا جی, بیوی نو راضی رکھیا, ماں دی نہ منی. وقت آخری آ گیا, کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا. بیوی نے کوئی کوشش کی, سنیا بھیجیا سرکار دی بارگاہ, سونیا کلمہ تہاڈا پڑھدا ہے, امتی تہاڈا ہے, لیکن آخری وقت ہے تے جان بھی نہیں پہ نکلدی تے زبان تے کلمہ بھی جاری. بھائی ناصر او اپنے پنڈی پچھو توجہ کرے, توجہ میرے وال کرے. چلو کوئی نہیں, خیر نہیں, اپنا کھا لیا. عرض کیتی سونیا میرے خامن دی روح نہیں نکلدی پئی, کلمہ زبان تے جاری نہیں ہو رہا, کچھ کرم فرماؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی بھیجے, فرمایا وہ کول بیٹھ کے تے بلند آواز نال کلمہ پڑھو. گل سمجھ آندی پئی؟ بلند آواز نال کلمہ پڑھیا تے کلمہ پھر بھی زبان تے جاری نہیں ہویا. حضور دی بارگاہ جلد کیتی سونیا کوئی کم نہیں پیا بندا. فرمایا میرے صحابہ دسو او دی ماں جی ہوندی جنوں سمجھ آ گئی نے بولو سبحان اللہ. میرا نبی جسماں دا بھی طبیب ہے تے روحاں دا بھی طبیب ہے. میرے مصطفیٰ نوں پتہ ہے بیماری کیڑی ہے تے علاج کیڑا ہے. فرمایا میرے صحابہ دی ماں جی ہوندی ہے. عرض کیتی لجپالا جی ہوندی ہے. فرمایا اس بڈھی نوں میری بارگاہ چ لے آؤ. پیغام بھیجیا, ہانپدی کانپدی. فرمایا اگر بڈھی نہ آ سکتی ہوئے تے محمد دے گھر. ہائے کیسے نصیب مائی تیرے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تیرے گھر آ جانا, نہیں تے مائیے تو یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی اور بڈھی سی پاویں جی ہو جائی بھی سی, ہاتھ سوٹی پھڑی ہانپدی کانپدی آندی ہے میں کون میاں اپنے گھر بلا, میں سرکار دی بارگاہ جانی ہاں. ارے لوگو میری قسمت کو سراہو, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اور جنہوں سرکار بلا لین نہیں سمجھ آئی تو سرکار بلا رہے ہیں شان سبحان اللہ. ارے لوگو میری قسمت کو سراہو, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. مائی آئی حضور دی بارگاہ. آقا کریم نے فرمایا مائی دس کی حال ہے. عرض کیتی اللہ دا شکر ہے. فرمایا دس تیرے پتر دا کی حال ہے. سونے بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے, بڑے روزے رکھدا ہے. فرمایا نہیں وہ نہیں پوچھدا پیا, پوچھنا تیرے روزے دا کی سبب ہے. عرض کیتی لجپالا جنی دیر تک شادی نہیں تھی کیتی مندا سی, جدن دی ویاہ کے لے آندی او دن دا مینوں کدے پوچھیا بھی نہیں سی, میں او دے نال ناراض ہاں. میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بڈھی مائی دس اپنے پتر نو معاف کرنے کہ نہیں. عرض کیتی سونیا میں تے انہوں قبر دیاں کنڈاں تک بھی معاف نہیں کران گی. میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا ہے بڈھی مائی اپنے پتر نو معاف کر. کہنے لگی نہیں معاف کرنا. تیسری مرتبہ لجپال نے فرمایا مائی کہندی ہے سونے نے دکھ ہی بڑے دیتے نے, میں انہوں نہیں معاف کرنا. میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جنگل جاؤ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ. جدوں اس بڈھی ماں نے لکڑیاں دا ناس
سنیا دل چ ہوکا پر کے کہن لگی لجپالا انہاں لکڑیاں دا کی کرنا ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا ماں پیو دا نافرمان ہوئے انہیں آخرت تے جا کے بھی سڑنا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری نظراں دے سامنے انہوں سزا دینی ہے میرا مصطفیٰ جاندا ہے کہ دل نرم کیویں ہوندے نے ماں دی مامتا کیویں بیدار ہوندی ہے ماں دی مامتا کیویں جاگدی ہے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی لکڑیاں دا نام سنیا اکھاں چ اتھرو آ گئے بڈھی مائی نے عرض کیتی سونیا 9 مہینے تک پیٹ وچ اس واسطے تے نہیں سی اٹھایا کہ اپنی اکھاں دے سامنے سڑدا ہویا ویکھاں سونیا 2.5 سال تک اپنی چھاتی دیاں نہراں چ دودھ اس واسطے تے نہیں سی پلایا کہ اپنی اکھاں دے سامنے سڑدا ہوا ویکھ لواں عرض کیتی سونیا اپنے ہاتھ نال دے گند صاف کیتے راتاں دیاں نینداں خراب کیتیاں اپنا آرام تے سکون برباد کیتا اس واسطے تے نہیں سی کیتا کہ میری آنکھاں دے سامنے ساتھ دیتا جاوے فرمایا میرے نبی نے فرمایا پھر اگر برداشت نہیں کر سکتی تے ایہی دی خطا ہے تیرا وہ نافرمان ہے تو معاف کریں دی مان دی ہر دنیا تو چلا جائے گا اور در ماں دی زبان چ نکلیا سونیا تانوں گواہ کر کے کہنیاں میں اپنے پتر نو معاف کر چھڑیا ہے اور در ماں دے کہن دی دیر سی پتر دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اینو غسل دیو اے دا کفن دا اہتمام کرو لجپال نبی نے خود جنازہ پڑھایا قبر تے اتاریا قبر دے سرانے کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس شخص نے اپنی بیوی نو اپنی ماں تے پریفر دیتی فرمایا لا یقبل اللہ تعالی یوم القیامت صرف ولا عدل اللہ اس پتر دا نہ قیامت والے دن کوئی نفل قبول کرے گا تے نہ کوئی فضل قبول کرے گا فرمایا نہ دے نفل قبول ہون گے نہ دے فرض قبول ہون گے تیریاں نمازاں کتھے جان گیاں تو ماں نو کنڈ کر بیٹھے تیرے روزے کس کام دے تو باپ نو کنڈ کر بیٹھے فرمایا جڑا ماں پیو دا بے ادب ہوے گا او دی تے شب برات نو بھی معافی نہیں ہے فرمایا وہ دی خانے تابے جا کے بھی معافی اللہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک شخص خانے کعبے دے دروازے بیٹھا روئی جا رہا ہے آواز آندی ہے پوچھیا تو کیوں رونا ہے اللہ ہاتھ سے غیب حضرت مالک بن دینار نو آواز آئی کہ اس بندے دا حال پوچھو فرمایا تو دس تیرا حال کی تو رونا ہے فرمایا 6 سال ہو گئے نے جدوں بھی میں اللہ دی بارگاہ جا کے آنا لبیک اللہم لبیک آواز آندی ہے لا لبیک تیرا کوئی حج قبول نہیں تیری کوئی حاضری قبول نہیں 6 سال ہو گئے نے حضرت مالک بن دینار نے آکھیا کہ تینوں یہ سزا کیوں ملی ہے آکھن لگا میں اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار بیٹھا تھا میری ماں دے نال میری بے ادبی ہو گئی ہے اس گناہ دی وجہ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا چل میں تیری سفارش کرنا وا اللہ جو چلے اگے وہ بندہ ہے پیچھے حضرت مالک بن دینار نے کار دا دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون پوچھیا مالک بن دینار وقت دا محدث آیا ہے پوچھیا کدھر آئے ہو آکھیا تیرے پتر نو نال لے کے معافی لینی چاہنی ہے فرمایا میں دی معافی نہیں دے سکتی اینو معاف نہیں کرنا فرمایا 6 سال ہو گئے نے جنگلاں وچ تکے کھاندا پیا حج بھی قبول نہیں ہے فرمایا جنی دیر تک ماں تو نہیں راضی ہوے گی رب بھی راضی نہیں ہوے گا حضرت سلیمان پیغمبر دا زمانہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی ہے اے میرے سلیمان ذرا سمندر وال نکلو میرے بحر بے کنار وال نکلو یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا تھے میری قدرت دے نظارے نے یا اللہ کی حضرت سلیمان پیغمبر سمندر دے کنارے گئے نے عرض کیتی یا اللہ کوئی چیز نظر نہیں آئی اپنے وزیر حضرت یاسب بن برقیہ نے حکم دیتا فرمایا سمندر چھنانگ لگاؤ دریا میں چھنانگ لگاؤ غوطہ لگاؤ جب غوطہ لگایا تے ویکھیا ایک حسین و جمیل محل ایک کعبہ بنیا ہیرے جواہرات دا موتیاں نال زبرجد نال جڑیا ہویا 4 دروازے نے چارے ہی دروازے کھلے ہوئے نے لیکن پانی دی تہ اندر ہے 4 دروازے کھلیاں دروازے وچوں پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں اندر نہیں داخل ہوندا حضرت سلیمان پیغمبر نے جدوں نظارہ کیتا ہے پوچھیا اے نوجواناں تینوں یہ سعادت کیویں ملی ہے سو گئے نہیں جاگے تسی نہ بولو سبحان اللہ حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا اے نوجواناں دس تینوں کنی دیر ہو گئی ہے عبادت کر دیا فرمایا مینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ سی ادوں لگ کے ایک میں صبح دریا دے کنارے نکلیا سا اگے کعبہ نظر آیا میں اس دے اندر داخل ہو گیا اللہ تبارک و تعالی دی عطا نال مینوں اللہ نے عبادت دی توفیق عطا فرمائی ہے پوچھے سعادت کیویں ملی حضرت
پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم کتنی دیر ہوگی؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے آیا 2000 سال، 2400 سال گزر گئے سن. کنے 2000 تے 2400 سال گزر گئے سن حضرت ابراہیم نے گزرے ہویا. فرمایا تیری ایڈی لمبی عمر کیویں ہو گئی تے تینوں یہ دریا دی تہہ دے اندر عبادت کی توفیق کیویں ملی؟ تینوں 2400 سال ہو گئے نے، تینوں کھانا کتھوں لبدا ہے؟ تینوں پانی کتھوں لبدا ہے؟ اور نوجوان کہنے لگا اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر میں 70 سال اپنے بڈھے ماں پیو دی خدمت کیتی ہے. میری ماں فوت ہون لگی انہیں مینوں ایک دعا دیتی، اللہم آتل عمرہ، یا اللہ اے دی عمر لمبی کر چھڑی، یا اللہ اے دی عمر لمبی کر چھڑی، یا اللہ اے دی اطاعت والی زندگی عطا فرما چھڑی. فرمایا ماں دے دنیا دے جان تو بعد میں اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا. جدو باپ فوت ہون دے قریب آیا میرے باپ نے میرے واسطے دعا منگی، یا اللہ میرے پتر نو لمبی زندگی عطا فرما چھڑ، یا اللہ انہوں اتھے عبادت دی توفیق دیوی جتھے شیطان بھی نہ جا سکے. اے سلیمان پیغمبر 2400 سال ہو گئے نے، مینوں ماں پیو دیا دعاواں دی وجہ تو اللہ نے لمبی زندگی بھی عطا فرما چھڑی ہے، مینوں رب دی عبادت دی توفیق بھی عطا فرما چھڑی ہے. سلیمان پیغمبر نے فرمایا اے نوجوانہ دس تے صحیح تینوں سردی کیوں نہیں لگدی، گرمی کیوں نہیں لگدی؟ فرمان لگا جتھے ماں پیو دیا دعاواں آ جان، جتھے ماں پیو دیا دعاواں آ جان اتھے سردیاں ہواواں دور ہو جاندیاں نے، اتھے بلاواں تے مصیبتاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں نے. سلیمان پیغمبر نے فرمایا دس تیرے کھانے دا انتظام کیے؟ فرمایا جنہاں نوں ماں پیو دی دعا مل جاوے رب رزق وچ برکتاں عطا فرما چھڑدا ہے. فرمایا جنوں ماں پیو دعا دے چھڑے اللہ دے کاروبار اندر وسعت عطا کر چھڑدا ہے. جنوں ماں پیو دعا دے چھڑے اللہ نوں کدے کمی نہیں آون دیندا، نہ عزت وچ کمی آوندی ہے نہ دولت وچ کمی آوندی ہے. فرمایا ماں پیو دی دعا دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کی کیتا ہے. ایک نوجوان نورانی چہرے والا ہوندا ہے، روزانہ ایک اناج مل دے کے جاندا ہے، دنیا جہان دے ذائقے اودے وچ موجود ہوندے نے. فرمایا 2400 سال ہو گئے نے، نہ میں عبادت تو کتایا وا، نہ میں عبادت تو تھکیا وا، نہ میرے جسم وچ کمزوری آئی ہے، نہ اللہ نے میری صحت نو خراب کیتا ہے، نہ اللہ نے میرے رزق وچ کمی آن دتی ہے. او سجنا جتھے ماں پیو دی دعا ہو جاوے بیماریاں دور ہو جاندیاں نے. سبحان اللہ. ماں پیو دی دعا ہو جائے اوتھے رزق وچ برکتاں آ جاندیاں نے. اور جتھے ماں پیو دی دعا ہوے اللہ اوتھے صحت بھی عطا فرما چھڑدا ہے، دولت بھی عطا فرما چھڑدا ہے، شہرت بھی عطا فرما چھڑدا ہے، عزت بھی عطا فرما چھڑدا ہے. فرمایا جیڑا ماں پیو دا ادب کرے اللہ دے رزق وچ برکت عطا فرماندا ہے. فرمایا جیڑا چاہندا ہے او دے رزق وچ برکت ہوے او ماں پیو دا ادب کرے. جیڑے پتر نے قرآن پڑھیا ہوے گا انہوں پتہ ہوے گا کہ بہن دی قدر کی ہے، انہوں پتہ ہوے گا پیو دا احترام کی ہے، پتہ ہوے گا ماں دا ادب کی ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے بہن دی عزت کر کے دکھائی ہے، میرے مصطفیٰ نے بہن دی عزت ادب کر کے بہایا، احترام کر کے بہایا، کائنات کو دسیا ہے. اللہ حضور علیہ السلام دی ایک حقیقی نسبی بہن تے کوئی نہیں سی، مجاز صاحب دے ہونے نے اتھے بھی کیتی سن. بڑی ضروری ہے یار گل کرنی، یہ بڑی ضروری ہے. میں سمجھ رہا چیزاں لوگ کہتے ہیں بار بار گلنا. میں نہ قرآن پاک دی سورت رحمان ہے نا 29 والی رب نے فبی آلاء ربکما سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ. ہر سال ماہ رمضان کی کوئی قرآن سنتے ہو کہ نواں کوئی آ جاتا ہے، ایک ہی ہوندا ہے نا. گلاں وہی نے لیکن انہاں دی ضرورت ہر جگہ تے کی ہو گیا بھائی کاشف کو جائے بھائی کو جائے ادھر آؤ میں چھڑ چڑا پھر ادھر آؤ ایتھے. ہاں جی میرے کو شور ہونا تو میری طبیعت تو پتہ ہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی. حضور علیہ السلام کی نسبی بہن تے کوئی نہیں، لیکن حضور دی ایک رضائی بہن سی جناب حضرت شیمہ سی. حضرت شیمہ حضرت حلیمہ دی صاحبزادی حضور دی رضائی بہن جنہاں دودھ کٹھا پیتا ہوئے انہوں رضائی بہن پراندے نے. انہاں دا بھی آپس ہی نکاح ہو سکدا نہیں. میں اگلے دن بھی گل کیتی مسجد وچ بھی میں دوست آکھے دی کریا جے
اس واسطے میں گفتگو شروع کی تھی توجہ کریا جی ہون تے گیس آ گئی ہے نا جدو گیس نہیں سی ہوندی تے ادو ساڈے پنڈ وچ ماحول ہوندا سی اساں ویکھیا بچپن وچ کہ جدو ڈیگر دا ویلا ہونا نا شام دا ویلا ہونا تے ماما آکھنا کرنا اپنے چھوٹے ویراں نوں لے جاؤ نا رڑی تے تسی تھوڑی دیر کھڈاؤ انہاں نوں اسی ہانڈی روٹی کر لویں کیوں بھائی لیاس یہ ماحول ایسی نا یہ ماحول حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ اس زمانے وچ بھی ایسے تے بھن تے بھرا دا پیار بڑا انوکھا ہوندا ہے بڑا انوکھا پیار ہوندا ہے بھن وڈی ہوے تے اودے لاڈ سبحان اللہ تے بھن چھوٹی ہوے تے اودے ناز سبحان اللہ اودے ناز انداز اپنے ہوندے نے تے بھن دا یہ مزاج ہے اونوں اپنے ویر ساری کائنات تو سونا لگدا ہے اپنا ویر ہی ساری کائنات تو سونا لگدا ہے بھاویں او کالا کلوٹا ہی ہوے بھاویں بل موٹے ہون ناک چپٹی ہوے وال سیدھے ہون پھر بھی بھناں واسطے بھرا پیارے ہی لگدے نے سبحان اللہ ہر بھن اپنے اپنے بھرا دے حسن ناز انداز بیان کردی ہوندی اتے شیما فرماندیاں حضرت حلیمہ فرماندیاں اپنے ویر محمد نوں لے جا رڑی تے میں بھی گھر دے کام کاج کر لواں توجہ کرے جنان میرے ول ویکھو توجہ کرو ہر بھن اپنے اپنے بھرا نوں لے کے آؤندی تے بھناں جدوں اکٹھیاں ہوندیاں اپنے ویراں نوں لے کے چھوٹیاں نوں کوئی آندی ویکھ نہیں اڑیے میرے بھرا دے لب کڈے پیارے نے سبحان اللہ کوئی آندی ویکھ نہیں اڑیے میرے بھرا دے رخسار کڈے سوہنے نے ویکھ نہیں اڑیے میرے بھرا دی پیشانی کڈی اونچی ہے نک کڈی اونچی ہے پیشانی کڈی چوڑی ہے ویکھ نہیں میرے ویر دا رنگ کڈا سوہنا ہے ویکھ نہیں میرے ویر دے رخسار کڈے پیارے نے ہر بھن اپنے اپنے بھرا دے حسن نوں بیان کردی ہوندی ہر بھن آندی میرا بھرا تیرے تو سوہنا میرا ویر تیرے ویر تو سونا یہ گلاں ہو رہی ہوندیاں اینی دیر نوں حضرت شیما بھی آ جاندی اپنے ویر محمد نوں لے کے جدوں تساں بولنا نا سبحان اللہ میں اودوں گل حضرت شیما ہوندیاں تے آ کے بڑے انداز آندیاں چپ کرو نہیں اڑیو کسے دا ویر میرے ویر محمد نال دا بھی ہے سبحان اللہ جدوں ساریاں سندیاں نا تے نظراں جھکا کے کہندیاں شیما تیرے ویر محمد دا تے جوڑی کوئی نہیں نا مکھ چند بدر شاہ شان متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہن بد بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے لاڑیاں تو اجے میرا محبوب نہیں گٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھ تو نقاب ہٹاوے تے جو نکلے سیر کرن نوں تے سارا گلشن شیش نواوے تے جو ہاتھ رکھے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجر سہاوے ہائے ہائے تے جے او کھول دیوے ول زلفاں دے تے راہی راہ ہو جاوے تے جو آنکھ گھیڑے تے انج پہ جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو ہو کتے نظری نہ آوے جتھے ورد قرآن دے پھول سارے اور تیری شان دیا نہ کوئی ہو ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو آج قیانو اسمی چوڑ ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے او پہنا رات دینے ہو سو ڈٹھا اللہ والیاں گل مقا دیتی تو سا ہو ڈٹھا ایسا ہو ڈٹھا او محبوبہ تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں ہوندہ اصل مناسب جانی اس او جھوٹا پیار جتاؤندہ او سانو دسیا عشق دے مفتی نے جیڑا مڑ مڑ اے فرماؤندہ آدم جتھے دل لگ دے